بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہماری اس موجودہ نشست کا مقصد قربانی کے فضائل اور کچھ مسائل پیش کرنا ہے. یقینی بات ہے کہ بہت سارے مسائل آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہوں گے اور فضائل بھی معلوم ہوں گے، لیکن ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فرمایا کہ یاد دہانی کراؤ کہ یاد دہانی کرانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو بعض دفعہ مسائل ذہن سے نکل بھی جاتے ہیں تو وہ ذرا تازہ ہو جائیں. انشاءاللہ ہم اس نشست میں شرکت کریں تو اس پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. 1000 نماز رکعت نفل پڑھنا بہت وقت مانگتا ہے. تو انشاءاللہ اس نشست میں ہمیں امید ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اجر عطا فرمائے. قربانی کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں، جانور خرید کے لا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں، ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، پھر ذبح کریں گے، پھر گوشت بانٹیں گے، یہ کیا ہے؟ اس عمل کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ ان کے طریقے کی یادگار ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اللہ حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھ دی تھی اور اللہ نے انہیں امتحان میں کامیاب کیا تھا. تو یہ تم بھی جب جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہو تو یہ ابراہیم کے اس عمل کی یادگار ہوتی ہے. اس کو ایک عام عمل نہ سمجھو، یہ بہت بڑے عمل کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یہ قربانیاں سب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. اور پوچھا: یا رسول اللہ اس میں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ بکل قطرۃ حسنہ، ہر ایک قطرہ خون کا جو گرتا ہے اس کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ اکبر، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. کون شمار کر سکتا ہے قربانی کے جانور کے بال کتنے ہیں؟ تو اس لیے اس کے بدلے میں جو نیکیاں ملیں گی اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کی نظر میں یہ جو 3 دن ہیں قربانی کے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں جتنے بھی تم کام کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو اور اس کے بعد جو ہے ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، سب عمل اچھے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عمل وہ خون پانا، جانوروں کا خون پانا، اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا، قربان کر دینا. صدقہ وغیرہ، ڈونیشن، یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے ان 3 دنوں میں. اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانیاں لائی جائیں گی، ان کے کھر لائے جائیں گے، ان کا جو ہے وہ بال لائے جائیں گے، ان کی کھال لائی جائے گی اور تمہارے نامہ اعمال میں ڈال کے تولی جائے گی. فطیبوا بہا نفسا، اس کے بعد آپ نے پھر امت سے ایک جو ہے حکم دیا ہے، فطیبوا بہا نفسا، قربانی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کرو، اسے تو اللہ کی جانب سے ایک عطیہ سمجھا کرو اور اللہ کی جانب سے عطا کا ایک بہت بڑا جو ہے دروازہ سمجھا کرو. اور فرمایا سمنوا ضحایاکم فإن ضحایاکم مطایاکم، کہ اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو. فإن ضحایاکم مطایاکم، تمہاری قربانیاں قیامت والے دن تمہارے لیے سواریاں بنیں گی. یہ قربانی کا فضل ہے. اور پھر خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں کہ آپ 13 سال تو مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ فرمایا.
اور قربانی کے لیے اہتمام کتنا تھا. ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجودین اقرنین، کہ 2 مینڈے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے، سینگوں والے، چت کبرے اور خصی، کیونکہ خصی جانور جو ہے وہ اس کا گوشت عمدہ ہو جاتا ہے. یہ قربانی کے لیے اچھا وصف ہے، یہ عیب نہیں ہے. خصی جانور کی قربانی ہوتی ہے، خود سنت سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، ایک جو ہے وہ اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے، اور ایک پوری امت کے لوگوں کو اس میں یاد رکھا کرتے تھے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور آپ نے ساتھ یہ فرما دیا من وجد سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلاہ، کہ جس شخص کے پاس بھی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ عیدگاہ میں عید والے دن اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے. تو یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے آنے کی وجہ سے دوسرے بھی محروم ہو جائیں. اس لیے فرمایا وہ بندہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس حدیث میں آپ نے بہت کلیئر کر کے بات کر دی ہے کہ جس شخص کے پاس بھی ہو. قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس فیملی کے پاس وسعت ہو، جس گلی کے پاس وسعت ہو، جس محلے کے پاس وسعت ہو، نہیں، جس شخص کے پاس وسعت ہو. کچھ لوگ یہ بھی ایک غلط فہمی چل رہی ہے معاشرے میں کہ قربانی کا جو وجوب ہے وہ ایک گھر پر ایک، چاہے گھر میں 15 فرد ہیں، چاہے 20 فرد ہیں، اور چاہے وہ سارے کے سارے افراد جو ہے کھاتے پیتے ہر ایک کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. جب کچن ایک ہے تو قربانی ایک ہے. یہ بتائیے کہاں سے یہ تصور آ گیا. صاف حدیث فرماتی ہے کہ من وجد، جس شخص کے پاس وسعت ہو. ہاں حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں تو 2 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتی تھی. تو اس زمانے میں تو معاشی حالت ایسی تھی لوگوں کی کہ مشکل سے فرد ایک ہی بچتا تھا فیملی میں جس پر قربانی ہو سکے. تو ظاہر ہے اسی نہیں کرنی ہے، باقی میں سب مل کر کھا لینا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں قربانی کی کیفیت کیا تھی؟ تو فرمانے لگے کہ ہمارے زمانے میں تو معاشی حالات ایسے تھے کہ ایک قربانی ایک بندہ کرتا تھا، سب مل کر کھا لیا کرتے تھے. اب لوگوں میں چونکہ غصہ آ گئی ہے معاشی اعتبار سے، تو اب لوگوں نے قربانیاں زیادہ کرنی شروع کر دی، اور پھر نتیجہ یہ بھی ہوا کہ آپس میں فخر و مباحات، مقابلہ بازی بھی شروع ہو گئی. اس کو انہوں نے جو ہے نا اس کو کرٹیسائز کیا ہے، اس کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مقابلہ سازی نہ کرو، اخلاص کے لیے اللہ کے لیے جانور ذبح کیا کرو. تو اس لیے یہ جو تصور ہے کہ ایک فیملی سے ایک قربانی، یہ قطعاً درست نہیں ہے. قربانی کا تعلق ہر شخص کے اپنے ساتھ ہے. اگر ایک فیملی کے اندر کنوارا ہے، شادی شدہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، آن جاب ہے، جاب لیس ہے، جیسا کیسا بھی، اس سے کوئی غرض نہیں. شریعت نے ایک معیار طے کر دیا ہے کہ جس شخص کے پاس 200 درہم چاندی کے جو سکے ہوا کرتے تھے، جس شخص کی ملکیت میں اتنی مالیت ہے وہ غنی ہے، شریعت کی نظر میں مالدار ہے، صاحب وسعت ہے، اور اس پر قربانی واجب ہے. 250 درہم کی آج کل جو چاندی بنتی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، اور چاندی جو ہے 800 روپے غالباً شاید تولہ چل رہی ہے. تو 40-42 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ جس شخص کے پاس اتنی مالیت ہے اس پر قربانی واجب ہے. اب یہ مالیت چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، یا ضروریات زندگی سے زائد گھر میں اتنا سامان اس شخص کی ملکیت میں موجود ہے کہ اس کو اگر بیچا جائے، سیل آؤٹ کیا جائے تو اتنے پیسوں کا بن جاتا ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہے. تو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ صاحب برسر روزگار آدمی کرے گا. برسر روزگار ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برسر روزگار ہے بیچارہ وہ مائنس میں جا رہا ہے، اس کا جو دینداری زیادہ ہے تو وہ قربانی سے نکل جاتا ہے. اور جو گھر میں ہے خاتون بیٹھی ہوئی اس کے پاس اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ وہ قربانی کے قابل ہو جاتی ہے، اس پر قربانی آ جاتی ہے. تو اس لیے قربانی جو ہے دینی کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہم قربانی دینے کا احساس بھی ہے، اور فضائل کا استحضار، یہ چیز بار بار سننی چاہیے کہ اس عمل پر ہمیں اللہ سے ملے گا کیا، اور اس کو سامنے رکھ کر عمل کرنا چاہیے. اور پھر جانور جب ہم خریدنے کے لیے جائیں گے تو جانور میں، یا خرید چکے ہیں تو جانور میں فرمایا کہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے
سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جب قربانی کے لیے جانور خریدو تو اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے کھر، یہ وہ سب چیزیں اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ رکھو. اور پھر اس میں کتنی عمر کا جانور لگتا ہے، تو جو بکری ہے اور بھیڑ ہے وہ تو 1 سال، گائے جو ہے وہ 2 سال کی لگتی ہے. ہاں البتہ اگر بھیڑ کا بچہ ایسا ہے کہ اس کی عمر 6 مہینے پوری ہو چکی ہے، لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہے، کھاتا پیتا ہے کہ اگر وہ اپنے جیسے سال والوں میں چھوڑا جائے تو وہ کے برابر کا لگتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہو تو، ورنہ کوئی غیر معمولی فرق نہیں ہے تو وہ بھی لگ جاتا ہے. لیکن 2 باتیں ضروری ہیں، ایک تو 6 مہینے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ 4 مہینے کا ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپنے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے دوسری نسل میں آپ چھوڑیں تو ان سے تو اونچا ہو، لیکن جو اس کی اپنی نسل ہے اس میں اگر آپ اس کو کھڑا کریں تو اس کے قد کاٹ ان کے برابر کا ہو تو یہ بھی لگ جاتا ہے. اور پھر ان جانوروں میں حصے کتنے ہوتے ہیں؟ اونٹ میں، گائے میں 7 حصے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا تھا کہ قربانی کے موقع پر اونٹ میں اور گائے میں 7 لوگ شریک ہوں. اونٹ میں بھی 7 اور گائے کے اندر بھی 7. ایک روایت آتی ہے سفر کے موقع پر صحابی کہتے ہیں کہ ہم 10 لوگ اونٹ میں شریک ہو گئے، لیکن یہ کہ یہ حضور کے نوٹس میں یہ بات آئی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا یا اس کو ریجیکٹ کیا، یہ بات کہیں نہیں ملتی. اور دوسری جانب آپ نے خود حکم دیا ہے کہ 7 لوگ شریک ہو جاؤ. تو ایک جانب جو روایت ہے وہ قولی ہے اور اس میں بہت کلیئر واضح ہے 7 کا لفظ، اور دوسری جانب صحابی ایک اپنا عمل کریں، اب اس کو 7 ہوا اس کو یا نہیں ہوا یہ کہیں تذکرہ نہیں. اس لیے اونٹ میں بھی 7 ہی حصے کرنے چاہیے، اسی میں احتیاط ہے، اسی برابر کرنا چاہیے. پھر جب شرکاء جو ہے وہ اکٹھے کر لیے آگے، اب عید والے دن جب ذبح کا مرحلہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں تو جانور ذبح عید کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتا. ہاں ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بستی میں کئی جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے ہمارا لاہور شہر ہے، اس میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہوگی تو قربانی جائز ہو جائے گی. چاہے جو قربانی ہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ہو سکتی ہے. کوئی نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن قربانی جائز ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال بستی میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی آبادی میں اور آپ نے جانور ذبح کر دیا تو وہ جانور قربانی نہیں لگا. حضور کے زمانے میں ایسا کر دیا ایک صاحب، جب آپ کے علم میں بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ہماری عید سے پہلے، سلام کرنے سے پہلے جس نے قربانی کی ہے وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے. اگر واجب نہیں ہے تو آپ ان کو دوبارہ کیوں کروا رہے ہیں؟ نفل ہے تو نفل جب بھی کر لیا. تو اس لیے قربانی عید والے دن جب عید کی نماز ہوگی تب قربانی جائز ہوگی، اور کسی ایک جگہ بھی ہوگی تو جائز. ہاں جن علاقوں میں، دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں آپ جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے. اور پھر جب قربانی کرنے کا جو اچھا طریقہ مستحب یہ ہے کہ جس کی اپنی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا وہ جو 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے ان کو خود ذبح کیا کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی بھی ایسے آنکھوں کے سامنے منظر ہے کہ آپ نے اپنا جو پاؤں مبارک تھا اس کے یہاں اس جگہ پر رکھا ہوا تھا اور اس کو چھری سے آپ ذبح فرما رہے تھے. حج کے موقع پر آپ 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، باقی صحابہ نے کیے. تو اپنے ہاتھ سے قربانی، حتیٰ کہ عورت بھی اگر ذبح کر سکتی ہے، اس میں ہمت طاقت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، کرنی چاہیے اس کو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے کہ تم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، ورنہ اگر ذبح نہیں کر سکتی یا آپ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے یا حوصلہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو کم سے کم وہاں پاس موجود رہے، اپنی قربانی کے پاس موجود رہنا یہ بھی مستحب ہے، اچھا ہے. اور یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ قربانی ایک رسم نہ رہ جائے کہ بس ٹھیک ہے ایک جانور ذبح ہوا، گوشت آ گیا کھا لیا. نہیں، اس قربانی کی جو اصل ہے اور اس کی روح ہے وہ بھی انسان کے سامنے رہنی چاہیے. کہ ایک جانور، اسی لیے کہا کہ جانور پالو، پوسو، اس کے ساتھ کچھ مانوس ہو جاؤ. جب وہ ذبح ہو تو تمہیں پتہ لگے کہ ہماری صرف جانور ذبح نہیں ہو رہا، کچھ جذبات بھی ذبح ہو رہے ہیں.
تو اپنی قربانی کے پاس موجود ہے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں، اس کا خیال رکھیں اور قبولیت کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس ذبح کے دوران کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم خود نہیں ذبح کر رہے ہوتے، کسائی آ جاتے ہیں، باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کو جلدی ہوتی ہے، تو وہ پھر جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک تو خود چھریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، کیونکہ سال کے بعد انہیں چھری نکالنی ہوتی ہے، تو وہ چھری تیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب قربانی کا جانور جب کوئی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے تو ایک ٹانگ سے کھینچ کر لا رہے تھے، آپ نے فرمایا بھائی اس کو دو موتیں کیوں دے رہے ہو؟ ایک تو اس میں ذبح ہونا ہے، وہ تو چلو ایک لازمی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ضرورت سے زیادہ تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ تو ہر وہ طرز عمل یا ہر وہ بات کہ جس سے جانور کو ضرورت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو، اس سے شریعت نے منع کیا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے، لٹانے کے بعد زیادہ دیر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جانور لٹا چکے ہیں اور ابھی چھری جو ہے ابھی تیز ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا پہلے سے اس کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ذبح ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے نہ کیا جائے، اس سے بھی اس کو جو دوسرا جانور ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر ذبح کرنے کے بعد اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے دل میں چھری گھونپ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ منکا توڑ دینا، پانی ڈال دینا، یہ سب کام جو ہے یہ جو ہے مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، شریعت میں منع ہے۔ ہاں اسے کہ چھری پھیر دو، ٹھنڈا کرنے کا انتظار کرو، آپ نے کہیں اور پھیرنی ہے تو پھیر کرا دو، یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، چائے وائے بنوا کے دے دیں اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے جانور کو خراب نہ کرے۔ پھر اس کے بعد کھال وال اتاریں گے۔ اب جو گوشت ہے، گوشت اگر تو اجتماعی قربانی ہے، جیسے حصے دار ہیں، مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے جلدی کھانے پینے کے لیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا مجبوراً کرنا بھی پڑ رہا ہے تو پھر 7 جگہوں پر جتنے بھی حصے دار ہیں سب کا الگ الگ ایک ٹکڑا نکالے، اس کو 7 حصوں میں بانٹے، اور پھر جس ایک نے استعمال کرنا ہوگا استعمال کرے۔ یعنی دوسروں کا حق اس میں متعلق ہے، دوسروں کے حق جو ہے وہ نہ کھا لیں ہم عید کے دن اور قربانی کے موقع پر۔ پھر جو اجتماعی قربانی میں گوشت ہے اس کو کوشش کریں، اچھا طریقہ یہ ہے کہ تول کر تقسیم کریں۔ اگر 7 حصے دار ہیں اور 7 جگہوں پر انہوں نے لے جانا ہے، پکنا ہے، اگر کچن ایک ہی جیسے بڑی فیملی بعض دفعہ ہوتا ہے پھر تو اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک ہی جگہ کھانا پکانا ہے۔ لیکن اگر وہ گوشت جانا ہے الگ الگ جگہوں پر تو پھر اس کو تولنا ضروری ہے۔ اگر تولنا ممکن نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ کر لیں کہ اس گوشت کی اندازے سے ڈھیریاں بنا لیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں رکھ دیں جو گوشت کنسیڈر نہیں ہوتی شریعت کی نظر میں، جیسے پائے ہو گئے، سری ہو گئی، کلیجی ہو گئی، گردے ہو گئے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو رکھ کر جب سب ڈھیریوں پر اس طرح کی چیز بھی ہو جائے گی تو پھر یہ جو کمی بیشی ہے یہ معاف ہو جائے گی۔ یہ ایک حیلہ ہے، پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن ایک حیلہ ہے، چلو مجبوری میں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے سے وزن کا نظم کر کے رکھیں۔ اور پھر گوشت جو ہے اس کو پسندیدہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں کر لیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریب غربا کے لیے۔ یہ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی زیادہ عیالدار ہے، اس کے اپنے کھانے والے زیادہ ہیں، مہمان اس کے پاس زیادہ آ جا رہتی ہے، تو وہ اگر زیادہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آگے کھال کا مرحلہ کہ اب قربانی کا گوشت بھی بٹ گیا۔ اسی موقع پر ایک سوال بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ ہے کہ آخری مرحلہ کھال کا کیا کرنا ہے۔ تو کھال کے بارے میں آج کل چونکہ ویسے بھی ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے کہ کھالیں فلاں جگہ کو فلاں پروجیکٹ میں دے دی جائے، ڈیم میں دے دی جائے، اس کے بارے میں ذرا مسئلہ سمجھ لیں بس کہ کھال جب تک اگر تو 7 شرکاء ہیں تو سب سے پوچھنا پڑے گا میں کیا کرنا ہے اس کا۔ اگر کوئی ایک بھی کہتا ہے نہیں بھائی میں نے وہاں نہیں دینے جہاں تم دینا چاہ رہے ہیں، پھر اس کو آپ کو راضی کرنا پڑے گا، یا تو اس سے پیسے دے کر وہ خرید لیں، ٹھیک ہے، اور باقی کچھ شرکاء ادھر دے دیں، یا پھر اس کو کسی بھی طریقے سے قائل کریں۔ اور اگر آپ کی اپنی کھال ہے، ایک بکرے کی ہے یا ایک ہی گائے ہے اور اس میں خود ہی آپ مالک ہیں اس کے، تو پھر اب اس میں اصول یہ ہے کہ کھال جب تک کھال ہے اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر میں رکھ لیں، چمڑا بنوا لیں،
اس کی کوئی اپنا مشکیزہ بنوا لیں، کوئی چیز بنوا لیں اپنے استعمال کے لیے، کیونکہ کھال کھال ہی ہے. یا آپ یہ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو، کسی عزیز کو. کسی نے کہا کہ مجھے مسلح بنوانا ہے تو مجھے ذرا چاہیے کھال، تو آپ اس کو دے دیں، آپ کوئی ایشو نہیں، چاہے وہ مالدار ہے چاہے فقیر ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن اگر کھال بک جاتی ہے، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، تو اب یہ جو کھال پیسوں میں کنورٹ ہو گئی ہے، اب اس کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہو گیا. اب یہ صرف فقیر کو لگ سکتی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے. اب نہ یہ بلڈنگ میں لگ سکتی ہے، نہ یہ تعمیر میں لگ سکتی ہے، نہ کسی رفائی پروجیکٹ منصوبے میں کہیں نہیں لگ سکتی. اس کا مصرف فقیر ہے. یعنی جس مصرف پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے اسی مصرف پر یہ کھال بھی لگ سکتی ہے. تو اب اگلی بات یہ ہے کہ جو ہم اداروں کو کھالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسوں کو دے دی، کسی ٹرسٹ کو دے دی، کسی ہسپتال کو دے دی، تو یہ اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ہم ان کو گفٹ نہیں کر رہے ہوتے. نہ ہم یعنی ان کی ذات سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے کون ہے کون نہیں. آج ڈائریکٹر کل بدل جائے، محتمم بدل جائے، ہم تو ادارے کو دے رہے ہوتے اور اس ادارے کو ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم خود بیچیں، جھنجھٹ پالیں، سستی بک جائے گی، آپ ہماری جانب سے کھال بیچیں اور بیچ کر جو آپ کی زیر کفالت مستحق لوگ ہیں ہم خرچ کرتے ہیں. یعنی آپ کو ایک نمائندگی دیتے ہیں کہ ہماری کھال بیچ کر اس کو اپنے مستحق زکوٰۃ افراد پر خرچ کر دیا جائے. تو وہ پھر پابند ہوتے ہیں اس بات کی کہ اس کھال کو زکوٰۃ کے مصرف میں لگا. تو اب جو ہمارے یہاں ایک سین چل رہا ہے کہ ڈیم میں کھالیں لگا دیجیے، اس میں یہ شریعت کے لحاظ سے اس اصول کی رعایت نہیں ہوتی. اس لیے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. شریعت کی جو ایک چیز ہے، حکم ہے، اس کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے جو ہے آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس موقع پر قربانی کا جانور خریدنے سے لے کر اور اس کو آخر دم تک پہنچانے تک ایک اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے قربانی کرنا. لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام. حجر اسود گناہوں کو چوستا ہے. حاجی جب جاتا ہے تو بہت دل جاتا ہے بوسہ لینے کو، لیکن شریعت نے کہا اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو حجر اسود کو بوسہ نہ دو، دور سے استلام کر لو. اگر تم نے اس جذبے سے حجر اسود کا بوسہ ترک کر دیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی میں نے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دور کے استلام پر بھی وہ کچھ عطا فرما دیں گے جو بوسہ لینے پر عطا فرماتے ہیں. وہی برکتیں، وہی رحمتیں، بلکہ ایکسٹرا مل جائیں گے، کیونکہ ساتھ میں یہ آپ نے ملحوظ رکھا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جانور خریدنے سے لے کر اس کی کیئر کرنے تک، اس کو سنبھالنے تک کہ بند نہ ہو. لوگ کچھ تکلیف کا درجہ ایسا ہے جو یقیناً ہوتا ہی ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ اس کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم ہو جائے. یعنی ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم جو قربانی کریں ہم لوگوں کو تنگ بھی کرنے کا حق حاصل ہو جائے، یہ رائٹ ہمیں نہیں حاصل. اور اسی طریقے سے ذبح کے بعد خون وغیرہ جو ہے اس طریقے سے وہ کیا جائے کہ نالیاں بند نہ کرے، گٹر بند نہ کرے. پھر جو کچھ متعلقات ہوتے ہیں جانور کے اندر، سیلائشیں ولائشیں ہوجری نکلتی ہے، اس کا بھی خیال رہے کہ وہ جو ہے کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ دو لعنت کے موجب کاموں سے بچو. صحابہ نے پوچھا رسول وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا کہ راستے پر پیشاب کرنا، کہ راستے پر پیشاب پخانہ کرے گا، جو شخص وہاں سے گزرے گا یا تو اس بیچارے کے پاؤں کو لگے گا تو بھی وہ تمہیں لعنت دے گا، بے اختیار منہ سے نکلے گی. اور یا جو ہے اس کو بدبو کا آئے گا، جب چھونکا آئے گا تو وہ پھر بھی اس کے منہ سے یہی نکلے گی کون بے وقوف انسان ہے جو راستے پر یہ کام کرنے چلا گیا. تو اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ حلال جانور بہت بڑا اللہ نے بنایا ہے. بھینس ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، تو اس کے جو اندر حلال حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے. گوشت سارا حلال ہے. اس کا کچھ چیزیں شریعت نے اس کے اندر سے جو ہے ناجائز قرار دی ہیں. 7 کے قریب وہ چیزیں ہیں جن میں سے باقی چیزیں تو عام طور سے ہم اس کو الگ ہی رکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لاہور والوں کا اختلاف ہے، وہ ہے کپورے. جانور کے جو خصوصیتیں ہوتے ہیں، کپورے ہوتے ہیں، یہ ان سے منع کیا صاف. کسی صحیح اور بلکہ ضعیف حدیث میں بھی اس کے جواز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ یہ کھانا جائز ہے. یہ محض خواہش نفس ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں. ہاں حدیث موجود ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے اس چیز کو کھانے سے، تو اس لیے اس چیز کو کھانا نہیں چاہیے، یہ نجاست کا محل ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ اب کچھ وقت کے لیے دعا سے پہلے آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو، بہت سے کیونکہ وقت قلت ہے، یہ مواد تقریباً 1 گھنٹے کا ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو مختصر کیا۔ کچھ چیزیں یقیناً تشنا رہ گئی ہوں گی، آپ حضرات سوالات کے ذریعے سے ان کو مزید کلیئر کروا سکتے ہیں۔ جی پوچھا کہ اوجری کھانا حلال ہے، کسی کی طبیعت آمادہ ہو تو کھا سکتا، زور زبردستی نہیں۔ جی وہ میں نے عرض کر دیا نا کہ ٹائم میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، اب آپ پریکٹس خود کریں۔ جی ہاں فرما رہے ہیں کہ عید والے دن، ہاں وہ اچھا سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ عید الفطر میں آپ عیدگاہ میں جانے سے پہلے میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھا کر جایا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں کوشش ہوتی تھی کہ نہیں کھاتے تھے۔ عید پڑھنے کے بعد قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، اور وہ چونکہ عید آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ عید الاضحیٰ جو بہت جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، تو قربانی کا گوشت بہت جلدی مل بھی جاتا تھا۔ ہمارے یہاں عید ذرا تاخیر سے ہوتی ہے تو پھر اثر ہو جاتی ہے۔ جی تو روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، عید کے دن کوئی روزہ نہیں۔ جی اور فرمائیں۔ جی اگر وہاں آپ جا سکتے ہیں، ان سے وقت پوچھیں کہ ہماری گائے نمبر لگتا ہے، اس کا وقت بھی اندازاً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی پہلا ہے دوسرا، اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر بہت نہیں، لیڈیز کے لیے ظاہر مشکل، پردے کی رعایت کرتے ہوئے، یہ مستحب ہے، کسی مستحب پر عمل کرتے ہوئے فرض چھوٹ جائے یہ صحیح نہیں، فرضوں کا خیال پہلے۔ جی اچھا سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن کی بہت فضیلت ہے ویسے روزے کی، اور بالخصوص جو عرفہ کا دن کا روزہ ہے اس کو فرمایا کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اور عرفہ کا دن جو ہوتا ہے یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے، کیونکہ ہمارے اب سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ جو ہے منفی اثرات بھی ہیں۔ ایک منفی اثر یہ ہے کہ اس میں ایک بات تیز دکھی چلتی ہے اور پھر چلتی چلی جاتی ہے، پوری دنیا میں رکتی نہیں ہے کہیں بھی وہ۔ تو کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ عرفہ جو ہے عرفات سے ہے، تو جس دن حاجی عرفات میں ہوں گے وہ عرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بات پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو عرفہ کو تم نے عرفات سے جوڑا ہے یہ بات بے تکی ہے، یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہوتا، شریعت کے جو حکم ہوتے ہیں وہ حقائق پر لگتے ہیں۔ اگر یہ عرفہ عرفات سے اور عرفات والوں کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ یہ بھی پھر جوڑتے ہیں کہ اس روزے کی فضیلت حاجی کے لیے ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے صرف حاجیوں کے لیے۔ تو بھائی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ ذی الحجہ تو پورا مہینہ حج کا ہے، تو اس میں جتنے فضائل ہیں وہ سب حاجیوں کے لیے، ہم تو فارغ ہو کے بیٹھ گئے آرام سے، تو یہ بات غلط ہے۔ عرفہ کی فضیلت حاجی غیر حاجی حدیث پاک میں کوئی تخصیص نہیں، سب کے لیے ہاں۔ اور پھر یہ کہ عرفہ کا دن کون سا ہوگا، وہاں والا یا یہاں والا، تو شریعت کے مطالعہ کا بالکل کلیئر اصول ہے باقی سب احکامات میں کہ جس جگہ آپ ہوتے ہیں آپ اس جگہ کے وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ سعودیہ میں ظہر کی نماز کسی اور وقت میں، آپ کے کسی اور وقت میں ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہ وہاں کے وقت آپ دیکھتے ہیں، وہاں کی شب قدر اور دن ہوتی ہے، ہماری شب قدر اور دن کی ہوتی ہے، پوری دنیا میں تو وقت بدلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح اصول ہے کہ جس جگہ آپ ہیں، اور عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے، تو آپ اگر یہاں ہیں تو آپ کا 9 ذی الحج جس دن ہوگا وہی آپ کا عرفہ کا دن، اسی دن آپ کو فضیلت ملے گی۔ باقی 8 کا آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں، وہ تو یہ 9 کے پورے روزے جو ہیں نا 9 دن کے، یہ سارے کی فضیلت آئی۔ جی ایک سوال، اچھا ایک منٹ، سوال فرمایا کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ وہ واضح سی بات ہے، حدیث پاک میں صاف آتا ہے الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کا جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس کے بعد 2 دن قربانی ہے، بہت واضح حدیثوں میں آتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن ہے قربانی، پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں جی حدیث پاک میں آتا ہے ایام التشریق کلھا ایام الذبح، ایام تشریق 9 10 11 12 13، یہ 5 دن جو ہوتے ہیں یہ ایام تشریق ہے، جن میں ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے ایام ذبح کے ہیں، لیکن پھر آگے اس حدیث پر پورا عمل نہیں ہوتا کہ اس کا سٹارٹ جو ہے نا وہ 9 سے نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایام التشریق کلھا ایام الذبح، یہ 4 دن کی کوئی بھی ذخیرہ حدیث میں صحیح حدیث نہیں ہے،
میں نے خود اس موضوع پر اچھی طرح تحقیق کی تھی، ریسرچ کی تھی کہ کوئی ایک چلو حدیث مل جائے صحیح ہو، کوئی صحیح حدیث نہیں چھوڑ. اس لیے عید قربانی 3 دن ہی ہے. اپنی قربانی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، چوتھے دن پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. جی جی نیت فرما دیں. سوال نہیں سمجھا. ہاں ہمارے ہاں کہ گوشت میں جب زیادہ حصے دار ہوتے ہیں تو قربانی تو اللہ کے لیے ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے کچھ، اللہ کو تو تمہاری نیت پہنچتی ہے. اور وہ نیت کیا ہے کہ اللہ آپ راضی ہو جائے. جی میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قربانی کا ایک ذرہ گوشت نہیں کھا سکتے تو قربانی تو کیوں بھی کرتے. یہ تو اصل حکم تو یوں ہی سمجھیں، لیکن اللہ کی جانب سے یہ فضل ہو گیا. اللہ نے فرمایا اس میں سے کھا لو. تو نیت میں گوشت کو مقصود نہیں بنانا چاہیے. اگر مقصود بنائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، پھر گوشت رہ جائے گا. اجتماعی سیٹ میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بس دیکھیں کوشش تو کریں کہ پہلے دن آرام سے اگر ہو سکتا تو کر لیں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر رکھ لیں، اگلے دن لے لیں. وہ حاجیوں کے لیے، اس میں حاجی کے لیے کہ ان کے لیے جو وقوف عرفہ ہے نا، وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جو ہے وہ وہاں رہنا، عرفات کے اندر ان کے لیے رہنا ضروری ہوگا، دعاؤں میں لگنا ضروری ہوگا. مغرب سے پہلے وہاں سے نکلیں گے. غیر مسلم ہو تو تکبیر آپ خود بھی رہیں. باقی گوشت بنانا جو بنا سکتے. ہاں ایک بات اور بھی یاد آ گئی کہ قربانی کی اجرت میں گوشت کھال یہ نہیں دے سکتے. یہ قربانی کی اجرت ملحوظ طے کرتے ہوئے آدمی بعض دفعہ کہتا ہے یار چھاڑ یار تو گوشت ہی تو لینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اجرت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک حصہ نقدی ہے اور ایک حصہ گوشت کا ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میں صاف منع فرمایا وَأَلَّا نُعْطِيَ أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْئًا، کہ یہ جو رسی گوشت اس کی کھال اس میں سے کسائی کی اجرت کچھ بھی نہیں دینی، شیئا کچھ بھی نہیں دینی اس میں سے. ہاں پھر یہ ضرور ہے کہ وہ چونکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. جب آپ اسے اجرت طے کر رہے ہیں اس وقت گوشت کی نفی کرتے ہیں تو جو گوشت نہیں ملے گا آپ بتا کتنے پیسے کریں گے، ٹھیک ہے. پھر جاتے ہوئے چونکہ وہ بیچارہ بھی ایک توقع رکھتا ہے اس کو گوشت دے دیں، لیکن اس وقت آپ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں ہے بھائی اب بتا کتنے پیسے، ٹھیک ہے. چلیے جانور کا خصی ہونا فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا کہ 10 سال قربانی کی، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے خصی جانور کی قربانی کی. قربانی کے لیے یہ عیب نہیں ہے، قربانی کے لیے خوبی بن جاتی ہے کیونکہ جانور موٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ ذائقے دار اور خوشبودار ہوتا ہے. قربانی کے لیے عیب نہیں. ویسے تو ظاہر ہے کہ عیب ہو سکتا ہے. جی شام کو، جی شام کو ویسے تو پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دن ڈھلنے سے پہلے کر لینی چاہیے کیونکہ رات میں قربانی کرنے میں بعض دفعہ ایسا ہو کہ ذبح میں کوئی مسئلہ ہو جائے. یہ جانور اگر چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے تو پھر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی رات کو لائٹ کا خاطر خواہ نظم موجود ہے، یقین ہے، تسلی ہے تو ذبح ہو سکتا ہے، ورنہ کم سے کم چھری تو سورج سے پہلے کروا لیں. باقی گوشت ساری رات سے بناتے رہے ہم. جی کان کٹا ہو تو اس میں اگر تو 1/3 تک ہے پھر قربانی میں نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر بن جائے گا. چلیے اور کیا؟ تیسرے دن 12 بجے تک ہونی چاہیے. نہیں تیسرے دن سورج کو غروب تک. جی نہیں ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے. جی اور کوئی فرمانے مسجد. جی اب یہ کچھ تھوڑے سے شخصی مسئلے ہوں گے، یہ پھر بعد میں انشاءاللہ باقی ساتھیوں کو پھر وقت ذرا متاثر ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من
الخاسرین۔ یا اللہ اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو دین کی باتیں سنی گئی کہی گئی یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ایک ایک قدم کو خوشیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو، بڑوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، گھر والوں کو، اولادوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ یا اللہ سب کی بخشش مغفرت کاملہ فرما، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ حاجیوں کے سفر حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ بار بار کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں، عرفہ کے دن یا اللہ دن چل رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، یا اللہ اس میں نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خیریت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یا اللہ سب مراحل کو یا اللہ گزار دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو مسلمان بھائی بچوں کے بچیوں کے رشتوں سے پریشان ہے یا اللہ سب کو مناسب جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سب بچیوں کو نیک گھر نصیب فرما، نیک چھت نصیب فرما، نیک ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ راحت، عافیت، سہولت، رحمت، برکت کے معاملے فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کاروبار کی پریشانیاں ختم فرما، معاشی پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، گھر بار کی کاروبار کی پریشانیاں اللہ سب کو ختم فرما۔ یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما۔ یا اللہ اتنا حلال عطا فرما حرام کو نگاہ نہ اٹھانی پڑے، یا اللہ نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہ پڑے، یا اللہ اتنا حلال نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اطاعت، محبت و سنت کا اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔